پرتاب رائے کے محل کے باغ میں زبیر اور علی ناریل کے درختوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پرتاب رائے اور اس کے چند سپاہی ہاتھ میں کوڑے لیے ان کے پاس کھڑے تھے۔ علی اور زبیر کی جھکی ہوئی گردنیں اور عریاں سینوں پر کوڑوں کے نشانات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں ناقابل برداشت جسمانی اذیت پہنچائی جا چکی ہے۔ ایک سپاہی نے جے رام کی آمد کی اطلاع دی اور پرتاب رائے کا اشارہ پا کر سپاہی زبیر اور علی پر کوڑے برسانے لگے۔ زبیر ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا، لیکن علی کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اور کوڑے کی ہر ضرب کے ساتھ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ دروازے میں پاؤں رکھتے ہی علی کی چیخ و پکار نے جے رام کو متوجہ کیا اور اس نے بھاگ کر سپاہیوں کو یکے بعد دیگرے پیچھے دھکیل دیا اور پرتاب رائے سے کہا، یہ ظلم ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ان کا فیصلہ راجہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پرتاب رائے نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ لڑکا سپاہیوں نے شہر سے تلاش کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بہن کے ساتھ ہی جہاز سے روپوش ہوا تھا اور اس کے باقی ساتھی شہر کے آس پاس کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ جے رام نے آگے بڑھ کر علی سے پوچھا، کہاں تھے تم؟ میری بہن کہاں ہے؟ علی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر گردن جھکا دی۔ جے رام نے کہا، اگر تمہیں مایا کے متعلق کچھ معلوم ہے تو بتا دو، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ علی نے دوبارہ گردن اٹھائی اور چلا کر کہنا شروع کیا، مجھے معلوم نہیں، میں سچ کہتا ہوں، مجھے ان کے متعلق معلوم نہیں۔ میں نے جہاز پر سے کودنے سے پہلے انہیں تلاش کیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسے غائب ہوئے۔ جے رام نے پوچھا، پھر تم شہر میں کیسے پہنچے؟ جہاز سے کود کر سمندر کے کنارے ایک کشتی میں چھپ گیا تھا۔ سپاہی مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تم سب ظالم ہو، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا۔ جے رام نے زبیر کی طرف دیکھا، لیکن ندامت اور افسوس کے جذبات کے ہیجان میں وہ اس سے مخاطب ہونے کے لیے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں ایک بار اٹھیں اور جھک گئیں۔ اس نے پرتاب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ انہیں چھوڑ دیں، مجھے ان پر کوئی شبہ نہیں۔ پرتاب رائے نے کہا، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر تمہاری بہن جہاز پر تھی تو ان کو یقیناً علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ تم شاید اب تک مجھے مجرم خیال کرتے ہو اور میں ان لوگوں کی زبان سے تمہیں یقین دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمہاری بہن کو ان لوگوں نے چھپا رکھا ہے، اور اگر وہ زندہ نہیں تو انہوں نے جہاز پر حملہ ہونے سے پہلے اسے سمندر میں پھینک دیا ہوگا۔ اب یا تو انہیں اپنے جرم کا اقبال کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں تو پھر تم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمہاری بہن جہاز پر تھی ہی نہیں، اور تم نے مجھے مرعوب کرنے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا تھا۔ پرتاب رائے نے پھر سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ زبیر اور علی پر کوڑے برسانے لگے۔ جے رام چلایا، ٹھہرو، یہ ظلم ہے، انہیں چھوڑ دو، لیکن اس کی چیخ و پکار بے اثر ثابت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، لیکن پرتاب رائے کے اشارے سے چند سپاہیوں نے اسے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا۔ وہ سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ علی چیخیں مارنے کی بجائے نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کرا رہا تھا۔ زبیر ہر کوڑے کی ضرب پر جے رام کی طرف دیکھتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ پرتاب رائے نے ایک سپاہی کو گرم لوہا لانے کا حکم دیا۔ جے رام پھر چلایا، پرتاب تم ظالم ہو، مجھے جو چاہے سزا دو، لیکن ان پر رحم کرو۔ پرتاب رائے نے گرج کر کہا، مجھے تمہاری بدزبانی کی کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارا فیصلہ مہاراج پر چھوڑوں گا، لیکن اس وقت ان کی جان میرے قبضے میں ہے۔ میں ان کی آنکھیں نکلوا دوں گا، ان کی بوٹیاں نوچ ڈالوں گا۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ زندہ بھی رہیں اور تم مہاراج کے پاس جا کر اپنی بہن کے اغوا کیے جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دو۔ اگر تمہاری بہن جہاز پر سے غائب ہوئی ہے تو میں ضرور اس کا پتہ لگاؤں گا۔ اس کے لیے اگر مجھے ان تمام بچوں اور عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا تو بھی دریغ نہیں کروں گا۔
سپاہی نے لوہے کی سلاخ پرتاپ رائے کے ہاتھ میں دے دی اور وہ زبیر کی طرف بڑھا۔ جے رام نے بلند آواز میں کہا، نہیں نہیں، ٹھہرو، میری بہن جہاز پر نہیں تھی، میں اکیلا آیا تھا، میں فقط ان کی جان بچانا چاہتا تھا۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، لیکن مجھے کیوں کر یقین آئے کہ تم راجا کے سامنے ایسی کہانیاں بیان کر کے اسے میرے خلاف نہیں بھڑکاؤ گے؟ پرتاپ، میں وعدہ کرتا ہوں، ایک راجپوت کا وعدہ، مجھ پر اعتبار کرو۔ تمہیں یہ گواہی بھی دینا ہوگی کہ جہاز پر سے کوئی بھی لڑکی غائب نہیں ہوئی۔ اگر تم انہیں چھوڑ دو تو میں یہ وعدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہیں چھوڑنا نہ چھوڑنا راجا کا کام ہے، میں صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ان پر اب کوئی اور سختی نہیں کی جائے گی۔ تمہیں راجا کے سامنے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تم نے ان لوگوں کو چھڑانے کی نیت سے مجھ پر دباؤ ڈالا اور اپنی بہن کا ایک بہانہ بنایا تھا۔ جے رام نے شکست خوردہ سا ہو کر جواب دیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ پرتاپ رائے نے لوہے کی سلاخ پھینکتے ہوئے کہا، تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے،